السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا مرثیہ نگاری کا آغاز و ارتقا۔ پارٹ 1 ہے، سیکشن بی پوئٹری کا۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے ہم مرثیے کی تعریف دیکھ لیں گے۔ مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ رسا سے، جس کے معنی ہے رونا، ماتم کرنا۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں اور اس کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہزادے جو کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کہ مرثیے جن میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی شہادت کا۔ اور دوسرا اردو میں دوسرا ہے جو لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظم کو مرثیے کا نام دیا جاتا ہے، جیسے حالی کا مرثیہ، غالب کا مرثیہ، اقبال کا مرثیہ، داغ کا مرثیہ وغیرہ۔ یہ تھا مرثیے کا تعارف۔ ابتدا دیکھ لیں گے۔ ابتدا، اس صنف سخن کی ابتدا واقعات کربلا کے بعد ہوئی۔ مرثیہ شروع میں عرب میں لکھا گیا، عرب کے بعد ایران میں مرثیے لکھے گئے، ایران سے چل کر مرثیہ ہندوستان میں پہنچا اور دوسری فارسی شاعری کے تابع ہیں۔ اس لیے اردو میں مرثیہ بھی فارسی سے ہی آیا ہے۔ ہندوستان میں اردو شاعری کے ساتھ ہی مرثیہ گوئی کا آغاز بھی ہوا۔ شمالی ہند میں جنوبی ہند کی طرح مرثیہ نگاری کی طرف دھیان نہیں دیا گیا، لیکن بعد میں شمالی ہند میں بھی مرثیہ نگاری کا عام رواج ہو گیا۔ دہلی اور اس کے گرد نواح کے علاقوں سے نکل کر جب اردو شاعری لکھنؤ میں پہنچی تو یہاں کے شعراء نے بھی مرثیہ نگاری کی طرف زیادہ توجہ دی۔ اس طرح سے مرثیہ نگاری کے رجحان بڑھنے لگے اور تقریباً ایک شاعر نے مرثیہ گوئی میں تابع آزمائی کی، لیکن بہت کم شاعروں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ مرثیہ اردو شاعری کا وہ خزانہ ہے جس میں غزل کی سادگی، سوز و گداز، قصیدے کی شان و شوکت، مثنوی کا انداز و بیان، رزم و بزم کی مقدمہ کشی، فطرت نگاری، انسانی رشتوں اور تعلقات کی ترجمانی اور حق و باطل کی جنگ وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ یہ تھا مرثیے کی ابتدا، کس طرح سے ان کی ابتدا ہوئی۔ نیکسٹ بات کریں گے ہم مرثیے کا آغاز و ارتقا پر۔ مرثیہ گوئی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جہانگیر کے دور میں اردو مرثیہ لکھے گئے۔ دکن میں ہاشم اور کاظم نے مرثیہ گوئی کی، دہلی میں مسکین امان یک رنگ نے مرثیہ لکھے، لیکن مرثیہ کی ادبی حیثیت سودا کے زمانے سے قائم ہوئی۔ سودا نے خود بھی اچھے مرثیے لکھے اور مرثیہ نگاری کے اصول بھی بنائے۔ اس کے بعد میر نے مرثیہ گوئی شروع کی، لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اردو مرثیے کا باضابطہ اور روشن دور میں ضمیر اور میر خلیق کی مرثیہ گوئی سے شروع ہوتا ہے۔ میر ضمیر نے مرثیہ میں رزمیہ سراپا، لوازمات، جنگ، جذبات نگاری اور تشبیہات و استعارات کا استعمال کا اضافہ کیا۔
میر ضمیر اور میر خلیق نے نئی ترتیب اور نئی ایجادات سے مرثیہ کو اعلی نظم اور زبان و بیان کا بہترین مرکب بنا دیا۔ ان کے بعد میر انیس اور میر جبیر مرثیہ گوئی کے آفتاب بن کر چمکے۔ ان کی ذہانت، صلاحیت اور محنت سے مرثیہ کو انتہائی عروج حاصل ہوا اور مرثیہ کی بدولت اردو شاعری اجمل اس قابل ہو گئی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ترقی یافتہ زبان کا مقابلہ کرنے لگی۔ میر انیس اور مرزا دبیر کا دور اردو مرثیہ گوئی کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ یہ دونوں شعراء اردو مرثیہ گوئی کے استاد کامل ہوئے۔ اس لیے انہوں نے مرثیہ گوئی میں اپنے جوہر دکھائے۔ منظر کشی، واقعات نگاری، حقیقت نگاری اور کردار نگاری کو نہایت کامیابی اور جوش اسلوبی سے بیان کیا ہے۔ اردو مرثیہ نگاری کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جو انیس اور دبیر کا مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے خالص اردو زبان میں مرثیے لکھے ہیں۔ اردو مرثیہ گوئی کو انیس اور دبیر نے ہی باب عروج پر پہنچایا۔ ان کے اشعار پڑھنے سے آج بھی نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ غالب اور حالی نے بھی چند مرثیہ لکھے ہیں۔ اس کے بعد ریاض اقبال، سرور، چک بست، جوش اور حفیظ جالندھری نے ذاتی اور قومی مرثیے لکھے۔ 1947 کے بعد اردو میں بے شمار مرثیے لکھے گئے، جن میں آل احمد سرور، علی جعفری، روشن صدیقی اور جگن ناتھ آزاد نے اردو کشی پر مرثیے لکھے۔ موجودہ دور میں مرثیہ نگاری کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی رنگ میں چند شعراء مختلف عنوانات پر ذاتی، قومی اور مذہبی مرثیے لکھتے ہیں۔ اس طرح اردو مرثیہ نگاری نے ترقی کے مختلف مدراج طے کیے، جس سے اردو زبان و ادب کو بہت فوقیت ملی، بہت قوت ملی۔ اچھا جی، تو یہاں پہ ہمارا مرثیہ نگاری کا آغاز و ارتقاء مکمل ہوتا ہے۔ کہیں کہیں پہ مسٹیک ہوئی، جیسے مرثیے کو مرضیہ لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس پہ دھیان دیں، مرثیہ لکھا ہوا ہے تو آپ لوگ صحیح کر لیں، مرثیہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارا پارٹ 1۔ ملتے ہیں پارٹ 2 میں۔